يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جمعے کے دن کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے صحیح مسلم میں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ۔ فرمایا سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ یہ تمام دنوں میں سب سے بہترین دن اور اس دن سے بڑی عظمتیں وابستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم کام اس دن میں کیے جو اس دن کی عظمت کی دلیل۔ اور یہ دن بنیادی طور پر عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، ذکر و اذکار کے لیے، نوافل کے لیے، واعظ و نصیحت سننے کے لیے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور دین اسلام کی سماحتیں اور نرمیاں ہیں کہ پورا دن ان کاموں کے لیے مقرر نہیں کیا اور پورے دن میں ہی عبادات کو ضروری قرار نہیں دی، بلکہ اس دن بھی اپنے معمولات زندگی نمٹانے اور انجام دینے کی اجازت ہے۔ صرف خطبہ اور نماز جمعہ یا پھر اپنے طور پر نوافل اور دعاؤں کا اہتمام اس دن کے اعمال کو صرف خطبہ اور نماز جمعہ تک محدود کر دیا، پورے دن کی بجائے۔ تو کس قدر وہ لوگ محروم ہیں جو اس پورے دن میں صرف اضافی طور پر خطبے کے سننے کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے۔ نماز تو پڑھنی، عام دنوں میں ظہر پڑھنی، اس دن میں اضافی چیز خطبہ ہے۔ یہ بہت عظیم دن ہے اور یہ ہر ہفتے میں ایک بار آتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اعمال صالحہ کے ساتھ تعلق اور اجر و ثواب سمیٹنے کا سلسلہ
اللہ نے مسلسل جاری کر رکھا ہے۔ ماہ رمضان کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جمعے کے سلسلے رمضان کے بعد بھی جاری اور ساری، ہفتے میں ایک بار جمعہ، تاکہ یہ تعلق نیکی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بھرپور انداز میں جاری اور ساری ہے۔ دوسری حدیث ہے جس میں ایک فضیلت بتائی گئی ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة کفارۃ لما بینہن ما لم یغش القبائح۔ یہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، یہ نمازیں اور یہ جمعہ بیچ کے دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر کبیرہ گناہ نہ، یعنی ایک نماز پچھلی نمازوں اور اس نماز کے بیچ میں گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ پچھلے جمعے اور اس جمعے کے بیچ میں گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے جو ہم آگے بیان کریں گے، اس میں وزیادۃ الثلاثۃ ایام کے لفظ اور مزید 3 دن بھی، یعنی ایک جمعہ 10 دنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، شرط یہ ہے کہ ان گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ مسئلہ بیان رمضان میں ہو چکا ہے۔ یہ اضافی فضیلت جو خطبہ سننے کا ثواب ہے، نماز جمعہ ادا کرنے کا ثواب ہے، خطبے سے پہلے آ کر نوافل یا تلاوتی اذکار کا ثواب ہے، وہ الگ بات ہے، یہ ایک اضافی ثواب ہے۔ نیک اور مومن بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اسباب مغفرت رکھے ہوئے، انسان نیکی پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے اسباب مغفرت دی، ہر وقت گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جمعہ گزشتہ جمعے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری حدیث جو صحیح بخاری کی، فرمایا اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ یکتبون الاول فالاول اذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا یستمعون الذکر۔ فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انٹری کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں ہر آنے والے کا نام، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے، کہ یہ پہلے آیا اور فلاں وقت آیا، پھر جو اس کے بعد، پھر جو اس کے بعد، پھر جو اس کے بعد۔ فرمایا جب امام خطیب مسجد میں آتا ہے اور وہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ فرشتے اپنے ان رجسٹروں کو لپیٹ لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور جاؤ یستمعون الذکر، اور آ کر مسجد میں یا جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور وعظ و نصیحت سنتے ہیں، اللہ کا دین سنتے ہیں۔ حالانکہ وہ ان دینی احکامات کے مکلف نہیں، ان دینی احکامات کے پابند نہیں، لیکن کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اس دین میں اللہ کی عظمت، شان بیان کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بھی
اللہ کے کلام کے احترام میں توجہ سے سنتے، غور سے سنتے. یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور. کہ خطبہ جب شروع ہوتا ہے، امام منبر پہ بیٹھتا ہے، اب جو مسجد میں آتے ہیں ان کی کوئی انٹری نہیں، صرف انہوں نے نماز ادا کی ہے بس. وہ جب بھی آئیں، وہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے 1 منٹ بعد آئیں یا جب بھی آئیں، نماز میں شامل ہو جاتے ہیں تو نماز انہوں نے ادا کی ہے. لیکن انہوں نے جمعے کے حق کو پامال کر دیا، برباد اور ضائع کر دیا. یہ افضل دن اور عظیم دن، عبادت کا دن، انہوں نے ان کا اس کا وہ کم سے کم حق جو اللہ نے اس امت پہ رکھا ہے وہ بھی ادا نہیں، محروم ہے. اور ثواب کتنا ہے وہ آگے آ رہا ہے ایک حدیث میں، کہ کس قدر عظیم ثواب سے یہ لوگ محروم ہیں. ثواب سے محروم نہ بھی ہوں، ایک جو واجب تھا ان پر، اس دن کی جو فضیلت تھی، یہ دن ایک کام کے لیے مقرر تھا، اس کو بھی انہوں نے نہیں. آج تو ویسے ورکنگ ڈے ہوتا ہے جمعے کے دن، لیکن جب کبھی ورکنگ ڈے نہیں ہوتا تھا، چھٹی کا دن ہوتا تھا، تو اس وقت بھی مسلمانوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ جمعے کے دن کو جمعے کے لیے نہیں رکھتے تھے کہ یہ جمعے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے اور ہم نے سارے کام نمٹانے ہیں، گھر کے، بازار کے، اور سیر و تفریح کے پروگرام اور کھانے پینے کے پروگرام. اور اب بھی جب کبھی جمعے کے دن مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، جیسے آج بند ہے، اب بھی یہی طریقہ ہے، لوگوں اپنے کام نمٹا رہے ہیں. صبح تو مارکیٹ میں چھٹی ہے نا، لہٰذا ساری رات جاگنا اور صبح سوئیں گے آرام سے. وہ تو بس بھاگتے دوڑتے جا کے ہم نے نماز میں شریک ہو جانا. یہ سوچ ایسے لوگوں کا کوئی یہ عذر ہے جی ورکنگ ڈے ہے، جمعے میں پہنچنا مشکل ہے، کہ ایسے لوگ پھر چھٹی والے دن جب مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تب بھی ان کو توفیق نہیں. یہ پھر دلیل ہے کہ وہ بات ان کی بہانہ ہے، وگرنہ اسی ورکنگ ڈے میں بھی جمعہ کے خطبے سے پہلے پہنچنے والے پہنچتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، جمعے کا ثواب پانے والے پاتے ہیں. جن کو فکر اور جذبہ ہے، جو اپنا مقصد سمجھتے ہیں، پھر دنیا کے معاملات ان کے لیے رکاوٹ نہیں، الا یہ کہ واقعتاً کوئی عذر شرعی ہو تو الگ بات. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. باقی کسی کا عذر ہے تو اللہ جانتا ہے. یقیناً اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ لیٹ ہے، لیکن اس کا معمول یہی ہے کہ وہ خطبے سے پہلے پہنچتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے عذر کی وجہ سے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. تیسری حدیث، بلکہ چوتھی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، اوتوا الکتاب من قبلنا واوتینا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یعنی میری امت، فرمایا ہم یعنی امت محمدیہ، یہ دوسری امتوں کے بعد دنیا میں آئے، آخری امت ان کے بعد آئے،
لیکن فرمایا السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ہر خیر میں ان سے مقدم ہوں گے. یہ سنت کی فضیلت. حساب ہمارا پہلے ہوگا، پل صراط سے ہم پہلے گزریں گے، حتیٰ کہ جنت میں بھی یہ امت پہلے داخل ہے. کتنا عظیم ہے ہم لوگ کہ امت محمدیہ کا فرد ہے اور یہ ساری فضیلتیں اور منقبتیں حاصل ہیں. فرمایا ہم آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے دن ہر خیر میں سب سے پہلے ہوں گے. انہیں کتاب ہم سے پہلے دی گئی، ہمیں بعد میں دی گئی، لیکن قیامت کے دن ہر خیر میں ہم ان سے پہلے. اس کے بعد فرمایا فَهَذَا الْيَوْمَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یہ دن جمعے کا دن، مراد اس سے جمعے کا دن، یہ جو جمعے کا دن ہے اس دن میں ان یہود و نصارہ نے مخالفت کی، مجادلہ کیا، مخالفت کی. فَهَدَانَ اللَّهُ، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ان امت محمدیہ نے اس دن کو قبول کر لیا. انہوں نے مخالفت کی. یہ عظیم دن ملت یہود میں دیا گیا ان کو کہ تمہارے لیے یہ دن عبادت کے لیے مقرر ہے. شاید کچھ دن انہوں نے کوشش کی یا واللہ اعلم، انہوں نے کہا اعتراض کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے کہ ہم تو عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر کرتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ نے کوئی کام نہیں کیا. سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان کی تخلیق سے اللہ فارغ ہو گیا، لہذا ہمیں بھی یہ دن دیا جائے کہ ہم دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، اللہ کے حکم پر حجت بازی. اختلاف، انکار. اللہ نے پھر ان کو اس دن کی اس فضیلت سے محروم کر کے فرمایا ان کو ہفتے کا دن دے دیا. پھر جب نصارہ آئے تو انہیں بھی یہی جمعے کا دن دیا گیا، انہوں نے بھی کٹ حجتی سے کام لیا. ان کے ہاں اصل میں ہفتے کا آغاز اتوار سے ہوتا تھا. کہنے لگے ہفتے کا اتوار کیونکہ اتوار سے ہوتا ہے لہذا یہ پہلا دن اتوار بنتا ہے، لہذا ہمارے لیے پہلا دن مقرر کیا جائے تاکہ ہمارا آغاز اچھا ہو. اللہ کے صریح حکم، اور اللہ جانتا ہے کون سا دن افضل ہے، اس کو دیکھے بغیر اپنی منطقیں لڑانا. نیت کتنا ہی اچھی کیوں نہ. ہفتے کا آغاز ہوتا ہے اتوار سے، لہذا ہم اپنا آغاز اللہ کی عبادت سے کریں گے پورے ہفتے کا، لہذا ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے، ہمارے لیے اتوار کا دن مقرر کیا ہے. اس کو آپ کیا کہیں؟ نالائقی. اللہ بہتر جانتا ہے کون سا دن کس کام کے لیے. یہ سوچ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اللہ نے انہیں بھی معلوم کر دیا. فرمایا فَهَدَانَ اللَّهُ، اللہ نے ہم امت محمد کو توفیق دی اس دن کو قبول کرنے. یہ کتنا عظمت والا دن. اور امت محمدیہ کو یہ دن دیا گیا اور اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے اسے قبول کر لیا، من وعن تسلیم کر لیا، اور اس دن کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمیٹتے رہے. ہم کیوں نہیں اس دن کی عظمتوں اور فضیلتوں کو سمیٹتے؟ ہاں ہم نے قبول تو کر لیا ہے لیکن حق ادا نہیں. حق ادا نہیں، اس دن کا حق ادا کریں. جو کم سے کم اتنا سا ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، کم سے کم اتنا ہے. اس سے بڑھ کر نہیں. اس سے بڑھ کر تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز جمعہ ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا ذکر تلاش کرو، جاؤ کاروبار کرو.
اس سے پہلے اگرچہ جائز تو ہے لیکن اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. وہ اشارہ ہے کہ جمعہ کا دن کا آغاز اس جمعے کی تیاری میں ہونا چاہیے، جمعے کے لیے اہتمام میں ہونا چاہیے. اس آیت جو سورۃ جمعہ کے آخر میں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے بعد ایک اور حدیث، یہ وہ بڑی فضیلت والی حدیث ہے، اس میں بڑی فضیلت. علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، لیلۃ القدر کے بعد شاید یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کسی عمل کی. لیلۃ القدر کے بعد کسی عمل کی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. یہ روایت سنن اربع میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، اور ائمہ نے اس کو صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی اور دیگر محدثین نے بھی. ذرا اس فضیلت کو توجہ سے سنیں، اور اب تک جو اس فضیلت سے محروم رہیں وہ اپنا میں کیا سر پیٹیں، اپنی محرومی پہ ماتم کریں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں. جناب ابو ہریرہ نے ایک دفعہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جنازے میں شریک ہوتا ہے اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا. اور جو جنازے کے ساتھ تدفین میں شریک ہوتا ہے اسے ایک اور قرات کا ثواب ملتا ہے. تو جناب ابن عمر نے کہا ابو ہریرہ اتنی بڑی فضیلت، اتنا زیادہ فضیلت. ابو ہریرہ نے کہا اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث متعدد بار نہ سنی ہوتی تو شاید میں بیان نہ کرتا کہ کہیں مجھ سے کوئی وہم تو نہیں ہو رہا. لیکن 1 2 3 4 بار نہیں، اس سے زیادہ بار خود سنا ہے میں نے، اور یہی الفاظ ہیں، اس لیے میں نے یہ بیان کیا. ابن عمر نے اس موقع پہ کہا تھا ہائے افسوس ہم نے پتہ نہیں زندگی میں کتنے قرات ضائع کر، کتنے مواقع ہمیں ملے، جنازے میں شریک ہو سکتے تھے، تدفین میں شریک ہو سکتے تھے، لیکن ہم نہیں. تو یہ حدیث سن کر بھی شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی جملہ کہیں گے جو ابن عمر نے کہا ہے افسوس ہم نے کتنے قرات ضائع کر. فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بقر وابتکر ومشى ولم يركب بدنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، غسل واغتسل 2 بار کہا، اچھی طرح غسل کرے، بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کرے کہ آج جمعے کا دن. نمبر 1. نمبر 2 ثم بکر وابتکر، پھر جلدی آئے اور خطبے میں اول وقت میں پہنچے. بکر وابتکر جلدی آنے کو کہتے ہیں. جلدی آنے کا کم سے کم جو مرحلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ خطبے کے شروع میں پہنچے. یہ جلدی آنے کا کم سے کم مرحلہ ہے. غسل کرے اچھی طرح، جلدی آئے اور خطبے میں اول وقت میں پہنچے. اور نمبر 3 وہ مشى ولم يركب، کوشش کرے کہ پیدل چل کر آئے، سوار ہو کے نہ آئے. اس پر علماء نے لکھا ہے اگر وہ قریب، اگر پیدل چلنا اس کے لیے دشوار نہیں تو پیدل چل کر، اگر دور ہے یا بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے پیدل چلنا اس پر دشوار ہے
تو یہ ناجائز نہیں، عذر کی وجہ سے۔ نمبر 3، مشا ولم یرکب، پیدل چل کر آئے اور سوار ہو کے نہ آئے۔ اور نمبر 4، ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھے اگر جگہ موجود، امام کے قریب آ کے بیٹھے، وہ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ایک تو ہے نا ثواب کا معنی خطبے سے پہلے مسجد میں آنا، ایک ہے کہ جمعے کا حق ادا کرنا، وہ یہ ہے کہ قریب آئے، اور نمبر 3 وہ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے، تاکہ قریب بیٹھے گا تو اچھی طرح سنے گا، توجہ رہے گی، یکسوئی رہے گی، اور امام کے قریب۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن گردنیں مت پھلانگو، گردنیں مت پھلانگو، یعنی بعد میں آنے والا خام خواہ آگے آنے کی کوشش نہ کرے، اس کے آگے آنا ہے تو پہلے سے آ جائے، آگے آنا تو پہلے سے، کہ گردنیں پھلانگنا یہ اصل میں لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کی عزت نفس کے خلاف ہے یہ۔ لیکن ایک بندہ خود بیٹھتا ہی پیچھے، آگے جگہ موجود ہے، وہ آگے خود نہیں بیٹھتا، اب بعد میں آنے والا دیکھتا ہے آگے جگہ پڑی ہوئی ہے اور یہ بھائی بہت پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے اپنی عزت خود مجروح کی ہے کہ دوسروں کو موقع دیا ہے کہ وہ اس کی گردنوں کو پھلان کے ان کو دائیں بائیں کر کے آگے پہنچے۔ تو فرمایا نمبر 4 امام کے قریب، اور نمبر 5 فاستمع، توجہ سے سنے، کان لگا کے سنے جو کچھ کہا جا رہا ہے، اور نمبر 6 ولم یلغو، کوئی بھی لغو کام نہ کرے، لغو کام، بیکار کام۔ حدیث میں 2 کاموں کا ذکر بھی ہے، مثلا یہ ہے کہ ولم، کہ کنکریوں کو نہ چھوئے۔ پہلے مسجدیں اس طرح نہیں ہوتی تھی، پکے فرش، سنگ مرمر یا قالین یا چٹائیاں، ابتدا میں کچی زمین اور اس کو اوپر کنکریوں اور بجری کے اور مٹی کے ذرات پڑے ہوئے ہوتے تھے، بس اوقات وہ چبھتے تھے۔ اب وہ ان کو ہلا رہا ہے، ہٹا رہا ہے، صاف کر رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے اور وہ ان کو ہلا رہا ہے، فرمایا اب جو کچھ بھی نہیں کرنا، پہلے جمعے سے پہلے جو صفائی ستھرائی ہو سکتی ہے کر لو، جمعے سے پہلے آ کے اپنے بیٹھنے کی اچھی طرح جگہ متعین مختص کر لو جو کچھ کرنا چاہتے ہو۔ تو خطبہ شروع ہو جائے تو اس خطبے کی یہ شان ہے کہ کوئی لغو کام نہیں کرنا ہے، توجہ لگانی ہے، کان لگانا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرنا۔ فرمایا اگر کنکریوں کو چھو لیا جو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو، جس نے لغو کام کیا اور جمعے کا ثواب ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کسی کو بات کرتے دیکھا اور اس نے کہا کہ بھائی چپ ہو جاؤ، اس کے اس کہنے پر اس کا ثواب بھی ضائع ہو جائے، اس قدر اہتمام۔ اب ان آداب کے ساتھ جو جمعہ ادا کرتا ہے، کون سے آداب؟ اچھی طرح غسل، جلدی آنا، خطبے کے شروع میں آنا، کوشش کرنا کہ قریب ہے تو پیدل چل کر آئیں، امام کے قریب ہونا، توجہ سے سننا، لغو کام نہ کرنا، کھیل کود، دائیں بائیں دیکھنا، باتیں کرنا۔ اور ایک بات میں بطور مسئلے کے بتا دوں، ابھی اس وقت جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، یہی خطبہ جمعہ ہے، یہ خطبے کے علاوہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ خطبے کے علاوہ کوئی تقریر نہیں ہے۔ یہ جو آداب ابھی آپ نے سنے ہیں وہ اسی خطبے کے ہیں، یہ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے ابھی۔ اس کو بعض احباب بیان سمجھتے ہیں، یہ بیان نہیں ہو رہا، یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ سارے آداب جو کچھ سنے وہ اسی کے دوران ہیں جو اس وقت ہم خطبہ دے رہے ہیں۔ تو فضیلت کیا ہے؟
ثواب کیا ہے؟ ذرا سنیں دنیا داروں، تجارتوں میں اپنی محنتوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے والوں، دنیا کمانے والوں، دیکھو تو صحیح آخرت کے معاملے میں تم کتنا پیچھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسا موقع تمہیں دنیا کمانے کا مل جائے تو بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو گے، خوشی غمی بھی چھوڑ دو گے، کھانا پینا بھی چھوڑ دو گے، پھر اپنے آرام دہ بستروں کو اور آرام دہ کمروں کو اور ایسی گھروں کو بھی چھوڑ دو گے، پھر کیا سردی اور کیا گرمی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ سردی گرمی صرف دینی معاملات میں جہاں کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہوتی نا وہاں نظر آتی، الا ماشاء اللہ۔ تو دل کھان کے سنو میں کیا فضیلت بیان کرنے لگا، حدیث کی روشنی میں حوالہ بھی دے دیا، صحت بھی بتا دی۔ فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل السنۃ، اس بندے کے لیے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے، اجر صیامہا و قیامہا، 1 سال کے مسلسل قیام کا ثواب، 1 سال کے مسلسل روزوں کا ثواب، 1 قدم کے بدلے میں، 1 قدم کے بدلے میں۔ اب کتنے قدم وہ اٹھاتا ہے؟ 100 قدم اٹھاتا ہے، 500 قدم اٹھاتا ہے، 1000 قدم اٹھاتا ہے، اس سے زیادہ قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی رات بھر کی عبادت کا اس کے لیے ثواب ہے۔ یہ تو بسا اوقات شب قدر سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کہاں پھرتے ہیں ہم لوگ، کہاں ہیں ہم لوگ؟ تھوڑا سا دین کی طرف بھی ثواب سمیٹ، اجر و ثواب کا مال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں 2 حدیثیں مختصراً اور ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث وہی ہے جس کا کچھ حصہ پیچھے گزر چکا ہے، لیکن اس میں کچھ الفاظ ہیں، من توضا، جس نے وضو کیا بہت اچھا وضو کیا، پھر جمعے کے لیے آیا، توجہ سے سنا، خاموش رہا، تو پچھلے جمعے اور اس جمعے کے بیچ میں اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لغو کام کیا، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ ان احادیث سے جو آپ نے سنی، کیا آداب جمعہ سامنے ہے؟ غسل کرنا، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا، امام کے قریب بیٹھنا جہاں تک ہو سکے، خطبہ خاموشی سے سننا، لغو کام نہ کرنا، مزید کچھ احادیث سے جو آداب آئے ہیں، مسواک کر کے آنا، یا آج کے دور میں جو بھی منہ کی صفائی کے ذرائع موجود ہیں، اسی طرح خوشبو لگا کے آنا، اچھا اور عمدہ لباس پہننا، یہ دیگر احادیث سے یہ آداب ثابت ہیں۔ صحابہ کرام کتنا اہتمام کرتے تھے جمعے کا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، کہ لوگ جمعے والے دن اپنے اپنے گھروں سے وہ کتنا دور کیوں نہ ہوں جمعے کے لیے آتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ مدینہ کے باہر کی بستیوں سے جو کوئی 3 میل، کوئی 5 میل اور کوئی 8 میل دور ہوتی تھی، اور میل تقریباً 2.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اتنا دور سے بھی وہ جمعے کے خطبے کے لیے آیا کرتے۔ اور جمعے کے حوالے سے سستی اور غفلت کرنے والوں کے لیے کیا شدید وعید ہے۔ بس اس حدیث پر بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لَيَنْتَهِنَّ أَقْوَامٌ عَنْ بَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ جو لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور پھر یہ ہمیشہ غافل ہی رہیں گے، غافل ہی رہیں گے۔ دوسری حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ کی، حسن درجے کی، اس میں لفظ من ترک ثلاث جمع تہاونا، جس نے 3 جمعے سستی سے چھوڑ دیے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے۔ جمعہ چھوڑنے سے کیا مراد؟ ایک تو جمعہ چھوڑنے سے مراد
کہ مکمل طور پر جمعہ چھوڑ دے. وہ مسجد میں آیا ہی نہیں، اس نے گھر میں نماز پڑھی. اور ایک اس کے مفہوم میں یہ معنی بھی آ سکتا ہے جمعہ چھوڑنا، جس نے جمعے کا حق ادا نہیں کیا، اس نے جمعہ نہیں پڑھا، اس نے نماز پڑھی. ایک نماز ہے جمعہ، ایک ہے جمعہ. یہ کتنا شدید ترین بڑی. اللہ تعالیٰ نے آ کے اپنی شریعت میں یہ ہفتے میں ایک دن یہ رکھا ہے، اور اس کی اہم ترین جو عبادت ہے وہ اللہ کا دین سننا ہے، اللہ کی عظمت سننا ہے، دین سننا ہے. اور ہم نے یہاں پر الحمدللہ دین سنایا ہے. آپ کو کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہوتی، کوئی لطیفے نہیں ہوتے، خام خواہ کی عالمی باتیں جس کا ہم سے لینا دینا نہیں ہے، سیاسی باتیں نہیں ہوتی. ہم نے ایسے ایسے موضوعات یہاں بیان کیے ہیں کہ میں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں پر اتنے طویل عرصے سے کیا کچھ بیان نہیں ہوا. شاید کچھ باتیں ہیں میں اندر جو میں بیان کروں آپ کے سامنے، تو پھر جو دلوں سے پیچھے رہتے ہیں اور خطبے سے پیچھے رہتے ہیں تو وہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. جب ان کو اللہ کی عظمت، رسول کی عظمت، اللہ رسول کے حقوق، دین کے احکامات کا علم ہی نہیں، وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تاکہ ان کی دل کی دنیا تبدیل ہو، تو وہ کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں کہ دینی طور پر ان میں تبدیلی آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں. تبدیلیاں انہی میں آئیں گی جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ سمجھنا چاہتا ہے. کاروبار میں ترقی، اپنے دنیا کے معاملات میں ترقی وہی کرتا ہے جو معلومات حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، ہنر جانتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے، ایسے پروگراموں میں جاتا ہے، ماہرین کی مجلسوں میں جاتا ہے. دنیا کے تجارتیں کمانے کے لیے تم علوم حاصل کرو اور ماہرین کی مجلس میں جاؤ اور خوب پیسہ خرچ کرو، وقت خرچ کرو، اور دین سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہفتے میں ایک بار تم سے آدھا گھنٹہ نہیں نکلتا خطبہ سننا، جمعہ سننے کے لیے، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے سینے دین کے لیے کھول دے گا؟ پر اللہ سے بے پرواہ ذات کی کوئی نہیں. میرے وہ بھائی جو جمعوں سے تاخیر سے آتے ہیں، اللہ سے ڈر جائے، اپنی اصلاح کر لیں. یہ اللہ نے خطبہ جمعہ رکھا ہے، یہ عبادت کا کم سے کم ایک حصہ ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. جو لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ہیں، فرشتوں نے ان کے نام نہیں لکھے. اللہ کے ہاں انہوں نے جمعہ ادا نہیں کیا، انہوں نے صرف نماز ادا کی ہے، علم سے محروم ہوئے. میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ دل چاہ رہا ہے میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے ان 14-15 سالوں میں آپ لوگوں کو کیا کیا دین سکھایا ہے، سمجھایا اور بتایا ہے، اور آپ لوگ جو جمعہ کے خطبہ سے محروم رہتے ہیں کتنا عظیم علم سے محروم. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، سمجھ دے، توفیق دے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، اپنی شریعت کے لیے کھول دے، اپنے دین پر عمل کے لیے کھول دے. سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کسی کو میری بات ناگوار گزری ہو، اللہ جانتا ہے بات آئی ہے تو میں نے کہہ دی ہے. کسی کی دل شکنی ہے، کسی کو نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے، لیکن کبھی بھی کچھ باتیں تنبیہ کے طور پر کہہ دینی چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو احساس ہو جائے اپنی کوتاہی اور غلطی کا، اور اس طرح اصلاح کی صورتیں نکلیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.